الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اس انداز سے پڑھے کہ آپ آنکھیں بند کر سکتے ہوں تو بند ہوں، تصور میں مدینہ شریف ہو، گنبد خضرا ہو، زبان کے ساتھ دل بھی بارگاہ رسالت کی حاضری میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہو۔ جو ہوا چل رہی ہے تصور یہ ہو کہ میں گنبد خضرا کی چھاؤں کے نیچے بیٹھا ہوں اور یہ ہوا مجھے مدینہ پاک کی لگ رہی ہے اور میری زبان پہ درود ہے، جسم بارگاہ رسالت میں حاضر ہے۔ اگر اس کیفیت کے ساتھ آپ درود پڑھیں گے تو بے شک ایک ہی دفعہ پڑھیں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ مدینے کی ہوا ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ ادب ہے۔ ویسے تو درود آپ ریاکاری کے لیے بھی پڑھیں تو ایسی عبادت ہے، رب قبول فرما لیتا ہے، لیکن یہ ادب ہے۔ میں اگر نقیب محفل بابر حیدری صاحب کو کہوں السلام علیکم تو ہاتھ میرا ان کی طرف ہو اور چہرہ میرا قبلہ پیر صاحب کی طرف ہو تو یہ آپ بولیں گے رسپیکٹ نہیں ہے، یہ ڈس رسپیکٹ ہے۔ اگر عام دنیا کے کسی بندے کو بندہ ملے تو توجہ اس طرف نہ کرے تو بندہ کہتا ہے اس نے میری عزت نہیں کی۔ وہ بڑی بارگاہ جہاں 70,000 فرشتہ صبح کو آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے، اور اس بارگاہ میں ہم درود پڑھیں اور توجہ ادھر نہ ہو، دل بھی ادھر نہ ہو، روح بھی نہ ہو، صرف زبان پہ درود جاری کرے تو یہ ادب نہیں ہے۔ ادب یہ ہے کہ جب بارگاہ رسالت میں زبان کچھ اپنا ہدیہ پیش کر رہی ہے تو دل بھی ساتھ حاضر ہو جائے، تو پھر دیکھیے گا آپ کو لطف اور سرور کتنا آتا ہے۔ اس کیفیت میں ڈوب کر میرے سمیت آپ سے میں بھی آنکھیں بند کروں گا، ایک دفعہ آپ نے آپ کو مدینہ شریف کی ہواؤں میں پا کر بارگاہ رسالت میں ایک دفعہ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ کریم کا بے پناہ شکر ہے جس نے ہمیں آج دین اسلام کی عظیم درسگاہ جس میں داخل ہونے کے بعد محبت، اخلاص، پیار، ہر چیز، ہر رشتے کا ادب جہاں آنے سے محسوس ہوتا ہے، جامعہ شمسیہ ملک وال کی یہ عظیم درسگاہ، دعا گو ہوں اللہ کریم اس درسگاہ کو قیامت کی صبح تک کے لیے دین کی خدمت اور مدینے والے کی محبت کے لیے قبول فرمائے۔ میرے استاذ محترم پیر طریقت ایسی ہستی کے اللہ کریم نے جن کے ذمے مخلوق کی خدمت کا کام لگایا ہے، چاہے وہ روحانی خدمت ہے اور چاہے وہ دیگر معاملات میں ہیں، دعا گو ہوں اللہ قبلہ
پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ استاذی پیر حامد علی شمسی صاحب زیدہ شرفہو کو میرا رب لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، اسی طرح یہ رونق لگی رہے اور آپ اپنا فیض لوٹاتے رہیں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میرے ایک اور استاد محترم، آج جو کچھ بھی ہوں تو پہلی اینٹ جس ہستی نے رکھی میری زندگی کو بدلنے کے لیے وہ بھی یہاں موجود ہیں، استاد القراء والحفاظ روم کے بزم مشائخ حضرت مولانا قاری زاہد محمود چشتی صاحبی اسٹیج پہ جلوہ فرما ہے۔ میرے ساتھ کلاس میں بیٹھنے والے اس دور میں بڑے پیارے ساتھی ہیں، فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی امیر حمزہ زیدہ شرفہو، آپ بھی اسٹیج پہ جلوہ فرما ہے۔ ثناخان مصطفیٰ ہارون قادری، نقیب محفل بابر حیدری اور دیگر جو علماء یہاں موجود ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ مجھ سمیت کتنی ہستیوں کا نام لیا اور جو آپ بیٹھے ہیں، جو زندگی ہے اللہ اخلاص اور ریاکاری سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے گفتگو کرنے میں یہ دلچسپی جاتی رہی میری زندگی سے کہ کوئی میری تقریر کے دوران مجھے کوئی اچھا کہنے کی کوشش کرے، یا کوئی میں ترنم میں تقریر کروں یا میں کچھ اور کروں، یہ کیفیت آہستہ آہستہ میری زندگی سے نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں دور حاضر کو دیکھتا ہوں، موجودہ دور کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، بچوں کو دیکھتا ہوں، سوشل میڈیا کے اس دور کی برائیوں کو دیکھتا ہوں، تو پھر میرا دل یہ کرتا ہے کہ کوئی جو مرضی کہے، کوئی بلائے نہ بلائے، تقریر سنتے ہوئے کوئی بور ہو یا نہ ہو، لیکن بات وہ کرنی چاہیے جو دور حاضر کے مسائل اور پریشانیاں ہیں۔ اس کو صرف سمپل کر دیں، ایکو بالکل بند کر دیں۔ دور حاضر میں جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، دور حاضر کے جو مسائل ہیں ان پہ گفتگو کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کریم دو خوف کسی کے اندر جمع نہیں کرے گا۔ جو دنیا میں اللہ سے ڈرے گا، قیامت والے دن اللہ سے نہیں ڈرے گا، اور جو دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ قیامت والے دن ڈرے گا۔ یہ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں بھی بندہ اللہ سے ڈرے اور حشر میں بھی ڈرے۔ اب ڈرنے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خوف کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے خوف کی جو تعریف بزرگوں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ بندے اور گناہ کے درمیان اللہ کا خوف کھڑا ہو جائے۔ بندہ گناہ کا سامنے دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن بندہ گناہ اس وجہ سے چھوڑ دے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں اللہ کا خوف۔ اس کو اگر قرآن میں دیکھیں، قرآن سے پوچھیں بار الہ جو تجھ سے ڈرے تو کیا دے گا؟ جو تیرے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے مالک تو کیا عطا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ڈر گیا، جو میرے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے، ایک نہیں، اللہ کہتا ہے پھر کائنات کا رب ہو کے میں قرآن میں اعلان کرتا ہوں میں اسے اپنی 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور ہے، بادشاہ کی بیوی نے بادشاہ کو کہہ دیا کہ تیرا چہرہ جہنمیوں کی طرح ہے۔ اب وہ بادشاہ تھا، اس نے بھی کہا بیوی کو کہ اگر میرا چہرہ جہنمیوں کی طرح ہے، اگر میں جنتی نہیں، اگر میں دوزخی ہوں، تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ بات گئی علماء مفتیان اکرام کے پاس، تو انہوں نے بولا ہم کیسے فتویٰ دیں کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی، ہمیں کیا پتا، کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس یہ بات پہنچائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے ارشاد فرمایا بادشاہ کو کہ کمرے میں تم سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ چلا گیا۔ امام شافعی نے پوچھا بتا زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا کہ تو گناہ کر سکتا ہو، اس وجہ سے تو گناہ چھوڑ دے کہ تو اللہ سے ڈرتا ہے، کبھی ایسا موقع آیا؟ اس نے کہا جی بالکل، ایک دفعہ میں اپنے محل میں آیا، جب اپنے روم میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں ایک عورت کام کر رہی ہے، تو میرے دل میں گناہ کا خیال آیا کہ میں اسے گناہ کروں۔ وہ کہتا ہے جب میں آگے بڑھا تو اس عورت کو جب پتہ چل گیا میں کس نیت سے آگے آ رہا ہوں، تو اس نے میری طرف دیکھ کے کہا کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ وہ بادشاہ کہتا ہے بس یہ جملہ اس نے کہنا تھا۔ امام شافعی کو کہتا ہے جناب میرے دل میں ایسا خوف اللہ کا پیدا ہوا، نہ صرف میں نے اس سے معافی مانگی بلکہ اسے چھوڑ بھی دیا۔ جب اس نے یہ بات کی، امام شافعی باہر نکلے، لوگ جمع تھے کہ آج پتہ نہیں فیصلہ کیا ہوگا۔ بادشاہ کی جو بیوی تھی وہ کسی بادشاہ کی بیٹی تھی، یہ بھی بادشاہ تھا، طلاق ہو جاتی تو فتنہ فساد کا بھی اندیشہ تھا۔ امام شافعی باہر آئے، لوگ منتظر تھے امام کیا کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا لوگوں، شافعی یہ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے اور طلاق نہیں ہوئی۔ لوگوں نے امام شافعی سے کہا کہ اس پہ دلیل کیا ہے؟ بادشاہ ہونے کی وجہ سے تو اسے کوئی چھوٹ تو نہیں مل رہی۔ امام شافعی علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتا ہے جو میرے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ امام شافعی نے فرمایا کہ اس بندے نے گناہ کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود گناہ چھوڑا ہے، شافعی فتویٰ دیتا ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ آج امام شافعی کی یہ بات کو سامنے رکھیں اور ہم اپنی زندگی کو سامنے رکھیں۔ کیا میری زندگی میں یہ خوف کی کیفیت ہے؟ جس دور میں ہم زندگی گزارے ہیں، جس دور میں گناہ کرنا اتنا آسان ہے کہ دروازے بند کر دیں، کھڑکیاں بند کر دیں، ہر طرح کے آپ آمد و رفت کو روک دیں، لیکن جو موبائل کی سکرین گند لے کے آ رہی ہے، کیا اتنا خوف ہے میرے اندر کہ میں فیس بک پہ جاؤں اور مجھے پتا ہے کہ فیس بک پہ جاؤں گا تو میں اپنی آنکھوں کو سنبھال نہیں سکوں گا؟ میرا ایمان اتنا مضبوط نہیں کہ میں فیس بک کی بے حیائیوں سے بچ سکوں، تو بندہ فیس بک کو ہی ڈیلیٹ کر دے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے کہ مجھے رب، میں نے ان آنکھوں سے تجھے دیکھنا ہے، مدینے والے کو دیکھنا ہے، تو میں اپنی آنکھوں سے کیوں گند کو دیکھوں گا؟ کس کی یہ کیفیت ہے اس دور میں؟ سوشل میڈیا میں جہاں فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا یہ ایپس موجود ہیں جو بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، آگے لے کے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ آپ کی آرمی نے جب فتح کرنا چھوڑ دیا، کامیابی حاصل کرنا ختم ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، تفسیر اس کی مفسرین نے بھی بیان کیا ہے، میں ساری سٹوری میں نہیں جانا چاہتا، اشارتاً گزرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم، اس فوج کو چیک کرنے کے لیے بندہ بھیجا، پتہ کرو کیا وجہ کیا ہے کہ اس سے کوئی فتح نصیب نہیں ہو رہی۔
یہ تو جہاں پہ جاتی تھی اللہ اسے فتح دیتا تھا. جب وہ بندہ گیا واپس آیا, جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا جناب آپ کی فوج کے اندر بے حیائی پھیل چکی ہے, عورتوں کا لباس پورا نہیں ہے اور مرد ان کے لباس پہ خوش ہیں اور وہ تو اسی طرح زندگی گزار ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب قوم بے حیا ہو جائے اللہ کی مدد اس قوم سے دور چلی جاتی ہے. آج ہم کہتے ہیں جی امریکہ یہ کر گیا, نیٹو یہ کر گیا, مسلمان یہاں پہ ختم ہو رہے ہیں, مسلمانوں پہ یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے, سب کو چھوڑ دیں. ملک کے حکمران کیا کریں یہ بھی چھوڑ دیں, میں بھی حکمران ہوں. مولانا روم نے بڑی پیاری بات لکھی. وہ کہتے ہیں کہ فرعون میں اور ہم میں جو فرق ہے وہ کیا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ فرعون کے پاس بادشاہت تھی, اس جہاں تک اس کی حکومت تھی وہاں پہ وہ اللہ کا حکم نہیں چلاتا تھا, اپنے دل کا حکم چلاتا تھا, اس لیے وہ کافر ہے, اللہ کا دشمن ہے. مولانا روم فرماتے ہیں بادشاہت تو ہمارے پاس بھی ہے اور وہ بادشاہت ہے ہمارے جسم کی. اس جسم پہ اگر ہم اللہ کا حکم نہیں چلاتے اور دل کا حکم چلاتے ہیں, مولانا روم فرماتے ہیں پھر تمہاری اور فرعون کے ساتھ مماثلت ہو رہی ہے. فرعون کے پاس بادشاہت تھی, وہاں پہ وہ حکم چلاتا تھا, جو دل میں آتا تھا وہ کر جاتا تھا. مولانا روم فرماتے ہیں تیرے پاس بھی بادشاہت ہے تیرے جسم پر, اس پہ تو کس کا حکم چلاتا ہے, اللہ کا چلاتا ہے یا دل کا چلاتا ہے. ہم کہتے ہیں جی اللہ کا چلاتے ہیں. اچھا اللہ کا چلاتے ہیں, فجر کی اذان کے وقت دل نے کہا سو جا نیند آئی ہے, اور اللہ کا حکم تھا آجا حی علی الفلاح, آجا کامیابی کی طرف. سارے کامیاب ہونا چاہتے ہیں. مؤذن دن میں کتنی دفعہ پکار کے کہتا ہے آجا کامیابی کی طرف. ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کامیابی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ مؤذن کی اذان پر قدم اٹھا کے جا رہا ہے, اس کے ہر قدم پر اس کا یقین کامل ہونا چاہیے کہ میں کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہوں. اللہ کے گھر سے آواز آ رہی آجا کامیابی کی طرف. اب کس کا حکم مانا ہم نے, دل کا حکم مانا یا اپنے نفس کا حکم مانا یا اپنے رب کا حکم مانا. ہماری مسجد ویران ہے, کیوں کہ ہمارے جسم پر دل کی حکمرانی ہے, اللہ کی حکمرانی نہیں. ہمارے گھروں میں فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں. اس دور میں بے حیائی پھیلانے کا بہترین طریقہ جو کفار نے سوچا وہ سوشل میڈیا ہے, ٹیکنالوجی ہے. جہاں سے ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے وہاں سے ٹیکنالوجی سے برائی اور گناہ کو اتنا عام کر دیا گیا کہ وہ بھی جانتے ہیں مسلمان کا رشتہ جب اللہ اور اللہ کے رسول سے کمزور ہوگا خود ہی بکھر جائیں گے, لیکن جب مضبوط ہوگا تو بکھریں گے نہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایرانی سپہ سالار نے یہ کہا کہ ہمارے پاس جو نیزے اور تلواریں ہیں ان کے ساتھ زہر لگا ہے, اگر یہ زہر تمہارے جسموں کو لگے گا تو جسم تمہارے ختم ہو جائیں گے, لہذا بہتر ہے کہ واپس چلے جاؤ. کیسا رشتہ تھا اللہ کے ساتھ صحابہ کا, کتنی مضبوطی تھی. آپ نے فرمایا اس ایرانی سپہ سالار کو جو زہر تم نے ان کے ساتھ لگایا ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے. اس نے زہر کا پیالہ سامنے پیش کیا, اس نے کہا ہاں یہ زہر ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ کے یہ زہر کا پورا پیالہ پی دیا. کیوں؟ اللہ سے رشتہ مضبوط ہے, پتہ ہے کہ اگر رب چاہے گا تو ہوگا. ایک ہے فطرت اور ایک ہے فاتح. فطرت زہر کی ویسے فطرت ہے, پھیل جاتا ہے, ختم کر دیتا ہے بندے کو, لیکن فطرت سے زیادہ فاتر پہ یقین ہونا چاہیے. قرآن میں پوری سورت کا نام سورہ فاتر ہے. وہ جو فطرت بنانے والا ہے اگر اللہ پہ یقین کامل ہوگا تو وہ فطرت کو تبدیل کر دے گا.
معراج گزری ہے، بڑے بڑے سائنسدانوں نے اعتراض کیا معراج پہ حضور نہیں جا سکتے، انسان کی فطرت نہیں ہے، انسان جب بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلتا ہے تو اس کا جسم پھٹ جاتا ہے، نتنوں سے خون اور پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کا جسم سفر نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے علماء نے جواب دیا کہ ہم فطرت کو مانتے ہیں، لیکن فطرت سے زیادہ اس فاطر کو مانتے ہیں جس نے فطرت کو بنایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ آپ اس پتھر کے اندر سے حاملہ اونٹنی نکال کے دکھائیں۔ اونٹنی ہو، پتھر کے اندر سے نکلے اور حاملہ ہو، باہر آتے ساتھ بچے کو جنم بھی دے۔ پتھر کی فطرت نہیں ہے وہ کسی جاندار کو جنم دے، پتھر کی فطرت نہیں ہے کہ جاندار بھی دے اور حاملہ بھی ہو، لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ پتھر کی فطرت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں عقیدہ یہ دیا کہ فطرت کو مانو، لیکن فطرت سے زیادہ فطرت بنانے والے پہ ایمان رکھو۔ حضرت صالح علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنا عصا مارا ہے اس پتھر پہ، اور اپنا عصا مارتے ہوئے فرمایا ہے اے مجھ کو نبی بنا کے بیچنے والے، ظاہر فرما دے میں تیرا سچا نبی بن کے آیا ہوں۔ کس پہ یقین تھا، فطرت پہ یا فاطر پہ؟ فاطر پہ۔ اگر فاطر پہ یقین پکا ہوگا اور اس کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا، سوشل میڈیا کی بے حیائی اللہ سے ہمارا رشتہ کمزور نہیں کر سکتی۔ آج اگر آپ اپنی نسلوں کو نہیں بچاتے، آج اپنے بچوں کو اور نوجوان نسل کو اور عورتوں کو اور اپنے آپ کو، جو باپ خود نماز نہیں پڑھتا وہ کیسے تمنا رکھتا ہے کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے؟ ہمارے ایک دوست عالم دین وہاں انگلینڈ میں، انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، مجھے بڑی پسند آئی۔ پیرنٹس کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا بچہ کیا بنے؟ پین پیپر دیے، انہوں نے سب کو کہا لکھیں جی۔ انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، بچہ عاشق رسول ہو، بچہ 5 وقت کا نمازی ہو، بچہ پرہیزگار ہو، بچہ فلمیں نہ دیکھے، ڈرامے نہ دیکھے، گانے نہ سنے، گناہوں برے کام نہ کرے، نیکی کے کام کرے، زہد و تقوی اس کے پاس ہو، سارا انہوں نے لکھا۔ وہ ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے کہا کہ جو لسٹ آپ نے لکھی ہے نا، یہ سامنے رکھیں اور شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں۔ جو چیزیں آپ نے لکھی ہیں وہ دیکھیں کہ آپ کے اندر ان میں سے کتنی چیزیں ہیں۔ کیا آپ 5 وقت کے نمازی ہیں؟ کیا آپ سچے عاشق رسول ہیں؟ کیا آپ کو خود قرآن آتا ہے؟ کیا کبھی قرآن ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا کسی کو نماز سنانے کی کوشش کی ہے کہ میری نماز ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جو کوالٹیز آپ اپنے بچوں میں چاہتے ہیں، ان میں سے کون سی آپ کے وجود کے اندر پائی جاتی ہیں؟ کبھی اثر نہیں ہوگا کہ آپ خود بے نمازی ہیں اور تمنا کر رہے ہیں میرا بچہ نماز پڑھے۔ آپ خود مصلی پہ روزانہ کھڑا ہونا شروع کر دیں، دیکھیے گا آپ کی وجہ سے اللہ کریم آپ کی اولاد میں یہ برکت ظاہر فرمائے گا۔ میں نے بڑا عرصہ پہلے یہ واقعہ پڑھا تھا، اور پچھلے دنوں یہ میں نے حدیث مبارکہ بھی پڑھی۔ مفہوم حدیث ہے کہ جو کسی بھی عورت کو جو بے حیا نظروں سے اور جو شریعت نے دیکھنے کے احکامات بیان کیے ہیں، اگر ان پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کی، عورتوں کی عزت کرے اور چھوڑ دے ان کی طرف اپنے دل میں ایسی باتیں پیدا کرنا، تو اللہ کریم اس کی اپنی عورتوں کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، بڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، کہ ایک بچی نے اپنے گھر سے وہ بند سور کے نکلی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، فاقے تھے، گھر سے بند سور کے نکلی کہ میں باہر جاؤں گی، لوگ میری طرف مائل ہوں گے، میں ان سے پیسے لوں گی گھر کا نظام چلانے کے لیے، شوق سے نہیں، نظام چلانے نکلی۔ سارا دن پھرتی رہی، کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ شام کو گھر آئی تو باپ کو پتہ چل گیا یہ کس نیت سے گئی تھی۔ باپ نے پہلا سوال یہ کیا، کہا بیٹا کسی نے نظر اٹھا کے دیکھا تجھے؟
رو کے کہتی ہے نہیں باپ کسی نے نہیں دیکھا. باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اس نے کہا دیکھتا بھی کوئی کیسے, ساری زندگی میں نے کسی کی ماں بیٹی کو دیکھا ہی نہیں ہے. آج ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ کیسا ہے؟ کتنا عرصہ رہیں گے یہاں پہ؟ کافی پرانی بات ہے, 12-15 سال پہلے میں پاکستان میں تھا, تو ایک کتاب ریڈ کلر کی ہوتی تھی, اس کے رائٹر کا نام تھا علامہ منور نقشبندی یا سم تھنگ تھا, منور مجھے یاد. علامہ منور صاحب کی ایک بڑی پیاری بات تھی, اس کتاب کے سٹارٹ میں لکھی تھی کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے, 10, 15, 20, 50, 100 سال. اس دور میں 100 سال کوئی نہیں رہے گا. دیکھیں کتنی اموات ہو رہی ہیں, 30 سے 50, 60 کے مڈل میں جتنی ایج ہے, آج دن خبر آتی ہے فلاں نوجوان ایکسیڈنٹ میں چلا گیا. ابھی میں جب انگلینڈ سے آیا تو ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں شیخ انصر, ان کا بھتیجا اور اس کا فرینڈ, یہ دونوں 18-19 ایج تھی, 18-19 سال کی, ایکسیڈنٹ ہوا, دونوں فوت ہو گئے. ینگ ایج میں لڑکے جا رہے ہیں دنیا چھوڑ کے. کیا وہ موت ہم پہ نہیں آ سکتی؟ وہ موت ہم پہ آ سکتی ہے, لیکن اگر ہم اس موت سے سبق حاصل نہیں کرتے اور ہم اگر اپنی زندگیوں کو تبدیل نہیں کرتے, ہم اپنی نظر کی, دل کی حفاظت نہیں کرتے, تو ہم ختم ہو جائیں گے. وہ وقت آئے گا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا. علامہ منور نقشبندی کی بڑی پیاری بات, انہوں نے کہا 50 سال, 60, 100 سال, حشر کا پہلا دن 50,000 سال کا. ایک طرف ادھر 100 روپیہ رکھ دیں اور ایک طرف آپ 50,000 روپے رکھ دیں, تو آپ کس کی قیمت زیادہ ہوگی, 50,000 کی یا 100 کی؟ ڈیفینیٹلی 50,000 کی. 100 کی طرف کوئی نہیں جائے گا. 100 سالہ زندگی میں اللہ کو ناراض کر گیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ دوزخیوں سے پوچھے گا, فیصلہ ہو چکا ہے دوزخ کا, اللہ پوچھے گا بتاؤ دنیا میں کتنا عرصہ رہ کے آئے؟ پتہ ہے کیا بولیں گے؟ آدھا دن. کتنا بولیں گے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہو کہ آدھا دن. اللہ فرمائے گا ہلاک ہو گئے تم, برباد ہو گئے جنہوں نے آدھے دن میں اپنے کریم رب کو ناراض کر دیا. جنتیوں کتنا عرصہ رہ کے آئے ہو؟ یا اللہ آدھا دن, ایک دن یا آدھا دن. اللہ فرمائے گا خوش نصیب ہو, آدھے دن میں اپنے رب کو راضی کر کے آئے. کبھی سوچیں اس کو وجہ کیا ہے؟ مجھے انگلینڈ میں تقریباً 11-12 سال ہوئے ہیں, یہاں پہ میں نے تقریباً 24-25 سال زندگی گزاری ہے, لیکن مجھے کہا جائے کہ آپ 25 سال پاکستان رہ گیا, میں بولوں گا جی نہیں. کتنا عرصہ رہے؟ میں بولوں گا جی پتہ ہی نہیں چلا. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سے ہم مرتے ہیں, قبر میں جاتے ہیں, نہ جانے قیامت کی زندگی آنے تک کتنے 1000 سال قبر میں رہنا پڑے. 1000 سالوں کے بعد جب اللہ اٹھائے گا, پوچھے گا کتنا عرصہ رہ گیا, یا اللہ مجھے تو نہیں پتا, یا آدھا دن یا ایک دن. تو بہتر نہیں آدھے دن میں ہم سنبھل جائیں, اس کریم سے پیار کریں جو کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ کریم رب پکار پکار کے قرآن میں کہہ رہا ہے, بتا تو صحیح کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کر دیا؟ وہ کون سی پیاری چیز تھی؟ دنیا کی محبت, دنیا کی رنگت, یہ بے حیائی, یہ چند دن کی زندگی, یا اپنی زندگی سے بچپن نکال دیں, بڑھاپا نکال دیں, مڈل کے سال دیکھ لیں کہ کتنے سال آپ کو جوانی کے ملیں. وہ چند سالہ اگر آپ اللہ سے رشتہ جوڑ کے اپنی زندگی گزار جاتے ہیں, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کہتا ہے پھر میں تجھے پاکیزہ زندگی عطا فرماؤں گا. میرے دوستو, آج کی اس بیان کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا. کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بیماری بتائی ہے سوشل میڈیا, اس کا حال بتا دیتا ہوں. پہلی چیز, اپنے آپ سے وعدہ کریں جو مرضی ہو جائے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. اچھی آنکھوں انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے. دوسرا یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے, یار یہ بتاؤ کہ قبر میں کون سا منہ لے کے جاؤ گے؟ حضور کے چہرے پہ سنت کریمہ, سارے نبیوں کی سنت ہے داڑھی شریف, اور ہمارے چہروں پہ داڑھی نہ ہو.
کیسا ہمارا عشق ہے. قسم بخدا میں وہاں پہ لوگوں کو کہتا ہوں یار سکھ ہے نا جو سکھ میں نے انگلینڈ میں دیکھے ہیں, بڑا بڑا آفیسر بھی ہے نا کوئی پولیس میں, یہ بڑے وہاں پہ ان کی اچھی پوسٹیں ہیں, باہر کے ممالک میں بڑے متحد ہیں یہ کام کرنے میں, بڑے بڑے ایم پیز بھی آپ ان کے دیکھ لیں, اور سیاست میں ہوں یا ویسے ہوں, داڑھی ان کی اور سر پہ پگڑی ان کی. ڈاکٹر ہے نا اس کے سر پہ بھی پگڑی ہے. میں کہتا ہوں یار وہ جھوٹے ہو کے اپنے لیڈر کو فالو کر سکتے ہیں, ہم سچے دین کے ماننے والے اللہ کے پیارے اور سچے پیغمبر کو مدینے والے کو کیا فالو نہیں کر سکتے؟ کیا ان کی پیروی نہیں کر سکتے؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں اس سے روکتی ہے؟ کیا خواہش کیا ہے؟ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اچھا وسوسہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں جی میں داڑھی کے قابل نہیں ہوں, تو داڑھی رکھ. اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں جی داڑھی نہ رکھی, داڑھی رکھ لی تو جھوٹ ماروں گا ڈبل گناہ ملے گا, نہیں, داڑھی نہ رکھ کے گناہ کرتا ہے تو ڈبل گناہ ملتا ہے, ایک داڑھی نہ رکھنے کا, ایک جو گناہ کر رہا ہے. اور اگر تو داڑھی رکھے گا پھر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کا ہی گناہ ملے گا. داڑھی شریف کی برکت یہ ملے گی کہ 24 گھنٹے فرشتہ تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہیں. کیوں کہ تو نے حضور کی سنت پہ عمل کیا ہوا ہے. اپنے آپ کو تبدیل کریں یار, باتیں, تقریریں, فضائل, ہر چیز اپنی جگہ پہ, اپنے آپ کو رکھیں ہر جگہ. یار میں کیا ہوں, کیا کر رہا ہوں, کیا کرنا چاہیے. بچے پیدا کرنا, پیسہ کمانا, کھلانا, یہ کرنا, چلے جانا, یہ تو کافر بھی کر رہے ہیں. کرنا تو یہ چاہیے تھا دور سے کوئی دیکھنے والے کو پتا چل جائے یار سچے مدینے والے کا سچا نوکر دور سے جاتا ہوا نظر آ رہا. نماز کی پابندی, داڑھی شریف چہروں پہ لے کے آئیں. اللہ کا واسطہ ہے اولادوں کی تربیت کریں. سوشل میڈیا بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں. فلمیں, ڈرامے لگانا ہے, مدنی چینل لگا لیں, وہ مدنی کارٹون بھی لگاتے ہیں وہ لگا لیں. اگر آپ کا وہ ہے انٹرنیٹ کنیکشن ہے اس کے ساتھ تو اس کے ساتھ آپ لگا دیں. ایک کیبل جو لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ ایک اسلامی چینل آئے گا وہاں پہ 10 گناہوں والے بھی آئیں گے. خدا را بے حیائی کے دور میں اپنی اولادوں کو بچا لیں سوشل میڈیا سے اور دیگر ایکٹیویٹیز. پتہ ہے کہ اگر نہیں بچ سکتے سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو گناہ کریں گے, چھوڑ دیں. لیکن ایمان اتنا مضبوط ہے کہ صرف اچھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, کوئی گناہ نہیں کرتے, کیری آن رکھیں. لیکن 12% بھی اگر پھسلنے کا چانس ہے بچ جائیں. نظر پاک ہوگی تو ہاتھ اٹھائیں گے, وہ کائنات کا رب تمہاری ساری دعائیں قبول فرمائے گا. پھر اپنے گھروں کے اندر اسلامی تربیت کا ایک ماحول پیدا کریں. خود بچوں کو لے کے جائیں. آپ کے پاس یہ جامع شمسیہ کتنی عظیم درس ہے, میں جتنے آپ بیٹھے ہیں, خدا را آپ میں سے کوئی چند لوگ ہوں گے جنہیں نماز جنازہ آتی ہوگی, چند لوگ ہوں گے جو کھڑے ہو کے دعائے قنوت مجمع میں سنا سکتے ہیں, لیکن ایک تعداد ہے جنہیں نماز بھی صحیح نہیں آتی. وہ بس پرانی پڑھی تھی بس ٹھیک ہے. نہیں یار, کیا منہ لے کے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ بیسٹ طریقہ یہ ہے جس کو بے شک نماز آتی ہے, قاری صاحب موجود ہیں, آ جائیں. قاری صاحب میری نماز سننے کو غلطیاں تو نکالیں, درست کریں. یار مزہ تو تب ہے یہاں پہ جب شام ہو, آپ کام کر کے آئے واپس, یہاں پہ آپ کی پوری کلاس لگی ہو, سارے بزرگ بھی آ جائیں, نوجوان بھی آ جائیں. قاری صاحب ہم قرآن سیکھیں گے, دوبارہ بہترین قرآن پڑھیں گے. یہاں پہ آدھا گھنٹہ کلاس ہو, حضرت صاحب کے پاس آ جائیں. حضرت ایک قرآن کی آیت آپ نے ترجمہ تفسیر کے ساتھ روزانہ ہمیں سمجھانی ہے. ہم سننا چاہتے ہیں کہ میرا رب کہتا کیا قرآن میں. مزہ نہ آ جائے آپ کی زندگی کو. دن میں کام کر رہے ہیں لیکن ایک آس ہے یار آج شام کو قرآن سنیں گے ترجمے کے ساتھ, اور پوچھیں گے حضرت سے مسائل, بتائیں تو صحیح ہمارا اللہ کہتا کیا ہے. ٹائم ہوتا تو قرآن کے میں چند مقامات سے بتاتا کہ اللہ کہتا کیا ہے, اللہ چاہتا کیا ہے ہم سے. دعا گو ہوں کہ جو بیان کیا اللہ مجھے ہر ریاکاری سے اور ایسی باتوں سے محفوظ کرے جس کا اجر و ثواب ضائع ہونے کا خطرہ ہو. اللہ اخلاص کی نعمت عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور بدلنے والوں میں شامل فرمائے. صرف گفتگو سن کے بس نکال دینا اور بلے بلے ہوگی جی بڑی اچھی تقریر, یہ نہیں. اللہ ہمیں تبدیل ہونے والوں میں شامل فرمائے. وما علینا الا البلاغ.